زرد چادر میں لپٹا چاند. اس کی محبتوں کا طریقہ کچھ اور ہے. کہتا وہ مجھ سے اور ہے، کرتا کچھ اور ہے. جو اس پہ بیتی ہے وہ معلوم ہے مجھے. جب اس سے پوچھتا ہوں بتاتا کچھ اور ہے. اشر شیرازی سے اس کی پہلی ملاقات فیروز سنس کے بک اسٹال پر ہوئی، جب وہ سعید واسق کی کہاں ہوتے ہو اور سب بھول چکا ہوں لینے کے لیے دکاندار سے جھگڑ رہی تھی، جبکہ وہ بضد تھا کہ اس کے پاس صرف 2 جلدیں تھیں جو پہلے ہی کوئی خرید چکا ہے. اور جب وہ بالکل مایوس ہو کر مڑنے لگی تبھی اس نے ایک انتہائی شاندار بندے کو وہ دونوں کتابیں پیک کرواتے دیکھا. ایکسکیوز می، کیا آپ یہ کتابیں مجھے دے سکتے ہیں؟ میں صبح سے کئی بک اسٹالوں پر ان کتابوں کی وجہ سے خوار ہو رہی ہوں. آج میری کزن کی برتھ ڈے ہے اور مجھے یہ کتابیں اسے گفٹ کرنی ہے. اس نے ایک ہی سانس میں ساری تفصیل بیان کر دی، مباد کے پھر بولنے کا موقع ملے کہ نہ ملے. تبھی اس بے نیاز سے بندے نے اپنی سحر انگیز نگاہیں اٹھا کر چند ثانیے اسے غور سے دیکھا، پھر کتابیں آہستہ سے اس کے آگے کھسکا دیں. پیمنٹ میں کر چکا ہوں. اسے پرس سے رقم نکالتے دیکھ کر اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا. اگلے پل اپنی گاڑی میں بیٹھا اسے زن سے بھگا لے گیا. اسے بغیر پیسے دیے کتابیں لینے پر از حد شرمندگی ہوئی. کیا سوچ رہا ہوگا وہ شخص کہ کیسی عجیب لڑکی ہے، نہ جان نہ پہچان، اور کتنے کروفر سے کتابیں مانگ لی. ایک تو یہ حواس ایسے موقع پہ ہمیشہ جانے کیوں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اس نے خود کو ڈانٹتے ہوئے کتابیں کاؤنٹر سے اٹھائیں اور بک اسٹال سے باہر نکل آئی. ہمنا ضیاء اپنی ایجوکیشن کے سلسلے میں اسلام آباد اپنے تایا عظیم کے گھر مقیم تھیں. عظیم بیگ کا ایک بیٹا تھا، وقار عظیم، جو کہ سول سروس میں تھا، اور بیٹی منال تھی. پی ایس سی میں شاندار کامیابی کے بعد فزکس میں ایم ایس سی کرنا منال اور ہمنا کا ترینہ خواب تھا. بہترین نمبروں کی بنا پر یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن بآسانی ہو گیا. منال کا زیادہ وقت ٹی وی دیکھنے یا ایف ایم سننے میں گزرتا تھا. غزل ٹائم تو اس کا فیوریٹ پروگرام تھا. اس کے پریزنٹر سعید واسق کی وہ جنون کی حد تک دیوانی تھی. اس کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے ہمنا نے اس کی برتھ ڈے پر سعید واسق کی کتابیں دینے کا سوچا تھا، اور اسی سلسلے میں اس کی عجلت پسند طبیعت نے اچھے خاصے ڈیشنگ بندے کے سامنے شرمندہ کروا دیا تھا. کیمپس کی میرٹ لسٹ پر اپنا نام دیکھ کر ان دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی. کیمپس کے وسیع و عریض گراؤنڈ سے گزرتے ہوئے منال نے اسے روکا. میرا خیال ہے کہ یہاں رک کر پہلے کسی اللہ کے بندے سے اپنے ڈپارٹمنٹ کا راستہ پوچھ لیں. اور ہمنا کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے تیزی سے پاس گزرتے 3 لمبے چوڑے لڑکوں کو پکار لیا. سنیں بھائی صاحب، آپ فزکس ڈپارٹمنٹ کا راستہ بتا سکتے ہیں؟ وہ تینوں رک گئے. یار تمہیں کہہ رہی ہے، بتا دو. عاطف نے شہراز کو ٹھوکا دیا. ارے نہیں یار، بھائیوں جیسی پھٹکار تو تمہاری شکل پر برس رہی ہے، تم ہی بتاؤ. پارکنگ ایریا کے بالکل سامنے جو رومز ہیں وہ باٹنی کے ہیں، ان کے سائیڈ میں تیسرا ڈپارٹمنٹ فزکس کا ہے. عمیر نے دونوں کی خسر پسر کرتے ہوئے دیکھ کر بتایا. ڈپارٹمنٹ میں پہنچتے ہی انہیں شدید کوفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ کلاس شروع ہو چکی تھی اور وہ پورے 20 منٹ لیٹ تھیں. سزا کے طور پر انہیں کلاس میں کھڑا کر دیا گیا تھا. آپ نے لائبریری فیس جمع کروا دی تھی؟ ینگ سے سر نے کلاس کا تعارف حاصل کرتے ہوئے ان سے پوچھا تو انہوں نے فوراً نام میں سر ہلا دیے. لائیں پھر اپنے پیسے جمع کروائیں. یوں آدھ گھنٹے میں آدھی سے زیادہ کلاس 200 روپے فی بندہ جمع کروا چکی تھی کہ اچانک دروازے پر ایک لمبے تڑنگے لڑکے نے آ کر سر کو آواز دی. اوئے بس کر یار، آ جا، سر ظہیر ادھر ہی آ رہے ہیں. اور وہ لڑکا جو سر بنا ہوا تھا فوراً
ٹیبل سے رقم سمیٹ کر رفو چکر ہو گیا۔ 1 منٹ کو تو ساری کلاس ہکا بکا رہ گئی۔ دوسرے منٹ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے جو انہیں شرمندہ کر گئے اور فرسٹ ایئر پھول بنا گئے تھے۔ یوں کئی دن اسی طرح فائنل ایئر کی شرارتوں کا شکار ہوتے گزرے۔ انہی دنوں ان کی دوستی روحا اور عشا سے ہو چکی تھی۔ وہ دونوں بھی کزنز تھیں۔ کلاسز شروع ہوتے ہی وہ لوگ دل جمی سے پڑھائی میں مشغول ہو گئیں۔ روحا اور عشا سے ان کی ملاقات سبجیکٹ الگ ہونے کی وجہ سے کم ہی ہو پاتی تھی، تاہم وہ لوگ کوشش کرتی کہ ایک بار تو روزانہ مل ہی لیا جائے۔ اشر شیرازی کی مقبولیت کے تذکرے اتنے سن چکی تھی کہ بے اختیار اسے دیکھنے کو وہ بھی مچل اٹھی، مگر وہ تھا کہ جانے کہاں چھپ گیا تھا۔ ہمنا اور منال سائنس فیکلٹی کی سیڑھیاں تیزی سے عبور کر رہی تھی۔ روحا اور عشا کو سامنے سے آتے دیکھ کر اس نے تیز رفتاری سے اترنا چاہا کہ اچانک ہمنا کا پیر سلپ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھبرا کر گر پڑتی، 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے بے اختیار تھام لیا۔ سوری، اس نے بے حد شرمندگی سے کہا۔ وہ بندہ اسی شان بے نیازی سے کندھے اچکاتا آگے بڑھ گیا اور ہمنا وہیں جم گئی۔ اب کیا یہیں فریز ہو گئی ہو؟ آگے بڑھو۔ منال نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ ہاں، اس نے حواسوں میں آتے ہوئے منال کو دیکھا۔ مانا کہ بندہ واقعی شاندار تھا، مگر یار تم تو بالکل ہی ہوش گوا بیٹھی ہو۔ روحا اور عشا نے جو اتنی دیر میں نزدیک آ چکی تھیں صورتحال پر تبصرہ کیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے ہوش گنوانے کی؟ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی اس میں۔ ہمنا نے خجالت کو جھنجھلاہٹ میں چھپانا چاہا۔ خیر ایسے تو نہ کہو، اشر شیرازی تو ہیرو ہے ہماری یونیورسٹی کا، اور اس کی ذہانت اور کارکردگی کے لوگ قائل ہی نہیں گھائل بھی ہیں۔ خاص کر صنف نازک کے کسی گروپ میں بیٹھ کر کبھی دیکھو کہ اشر شیرازی کے بغیر کوئی تذکرہ مکمل نہیں۔ یہ اشر شیرازی تھا؟ ہمنا نے حد درجہ حیرت سے پلکیں اٹھائیں۔ بند کرو اپنے تبصرے، اب راستہ بھی دیکھ لیا کرو۔ منال نے ارد گرد دیکھا تو انہیں ٹوکا۔ کیمسٹری، میتھ، باٹنی اور جغرافیہ کے اسٹوڈنٹس ان کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے اور وہ لوگ اپنی باتوں میں مگن ابھی تک سیڑھیوں پر ہی تھیں۔ اگلے کئی دن اس کے خیر و عافیت سے گزرے، مگر شاید ابھی قدرت کو ہمنا کی احمقانہ طبیعت کا امتحان مقصود تھا کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کی اولڈ کیمپس میں طلبی ہوئی، جہاں یونیورسٹی اسٹاف کو کسی کانفرنس کے سلسلے میں بات کرنا تھی۔ انٹرنیٹ سے متعلق اسائنمنٹ کی تیاری کا انہیں حکم ملا تھا۔ 3 جونیئرز کے ساتھ ایک سینئر اسٹوڈنٹ گروپ میں رہنمائی کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ وہ کلاس کے گروپ ممبرز کے نام سن رہی تھی جب سرزئی نے انہیں متوجہ کیا۔ مس منال، ہمنا اور عائشہ، آپ کے گروپ لیڈر فائنل ایئر کے اشر شیرازی ہوں گے۔ آپ لوگ اپنے اسائنمنٹ کی تیاری کے سلسلے میں ان سے ہیلپ لے سکتی ہیں۔ ہمنا کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے بے ساختہ گھبرا کر منال کو دیکھا، جبکہ اشر شیرازی اسی طرح متانت سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنا گروپ لیڈر چینج کروا لینا چاہیے۔ کینٹین میں بیٹھتے ہی ہمنا نے اظہار خیال کیا۔ گروپ کمبینیشن کو چینج کرانا بے وقوفی ہے، اور ویسے بھی اشر شیرازی جیسا بندہ ہمارا گروپ لیڈر ہے۔ اشر شیرازی کی شخصیت، ذہانت اور کارکردگی سے صرف اسٹوڈنٹ ہی نہیں بلکہ پروفیسر بھی سخت متاثر ہیں۔ جب گروپنگ ہو رہی تھی تو ہر اسٹوڈنٹ کی خواہش تھی کہ وہ اشر شیرازی کے گروپ میں آئے، جبکہ ہمیں تو بن مانگے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ عائشہ نے تفصیل سے اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ آخر تمہیں قباحت کیا نظر آتی ہے اس گروپ میں؟ روحا نے سموسے کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، بس اس بندے کے سامنے میرے حواس گم ہو جاتے ہیں۔ 2 دفعہ تو اپنی احمقانہ طبیعت کے ہاتھوں اس بندے کے سامنے خجالت سے 2-4 ہو چکی ہوں۔ ہمنا نے بک اسٹال اور سیڑھیوں والے دونوں واقعے انہیں سنائے۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر بے تحاشا ہنسی۔ کمال ہے یار، تم تو اچھی جھلی نکلی۔ ویسے ہی اشر شیرازی ہے تو بے حد مغرور سا، اپنے آپ میں رہنے والا، ضرورتاً ہی مخاطب ہوتا ہے۔ حیرت ہے کہ تمہیں اسے خصوصی توجہ کیسے دے دی۔ لڑکیاں تو اس کی ایک نظر کے لیے ترستی ہیں۔ اب ان کے ہاتھوں سے جج کرنے کا موضوع آ گیا تھا۔
ویسے یہ تو مانتی ہوں نا کہ ایسی بھرپور سارحانہ کشش بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ منال بھی اشر شیرازی کے متاثرین میں شامل تھی۔ ان لوگوں کا زبردست فیمس گروپ ہے جس میں اشر، عاطف، شیراز اور عمیر شامل ہیں۔ ذہانت، حسن اور مردانہ کشش میں اپنی مثال آپ، اور تعلق بھی چاروں کا اعلیٰ خاندانوں سے ہے۔ عائشہ نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ تبھی باتیں کرتے کرتے ان کی نظر اپنے بالکل پیچھے والے ٹیبل پر پڑی تو وہ دھک سے رہ گئی۔ ان چاروں ہیروز کا گروپ بڑی دلچسپی اور مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا اور وہ شدید احساس شرمساری سے گھری کھڑی تھی۔ اف، میرا تو خون خشک ہو گیا انہیں پیچھے بیٹھے دیکھ کر۔ کیا سوچ رہے ہیں گے وہ کہ کیسی چیپ لڑکیاں ہیں، کتنی محویت سے بیٹھ کر مردوں کو ڈسکس کر رہی ہیں۔ ہمنا نے کلاس روم میں آتے ہی چیئر پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کر کہا، اتنا صاف ستھرا ریکارڈ آج بریک ہوا ہے، وہ بھی یونیورسٹی کی کریم کے سامنے۔ عائشہ نے کف افسوس سے ہاتھ ملے کہ سب سے کھلا ڈھلا تبصرہ بھی وہی کر رہی تھی۔ غلطی ہماری ہے جو بغیر ارد گرد دیکھے فضول باتوں پر لگ گئی۔ عائشہ نے کہا، وہ سب اسی قسم کے احساسات سے دوچار تھیں۔ دوسرے دن وہ کلاس آف ہوتے ہی لائبریری چلی آئیں انٹرنیٹ سے متعلق کتاب ایشو کروانے کے لیے۔ تبھی انہیں اشر شیرازی اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس میں انٹرنیٹ سے متعلق تمام اہم پوائنٹس میں نے نوٹ کر دیے ہیں، آپ یہی پیپرز اپنے اسائنمنٹ فائل میں لگا لیجیے گا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات اسے تھماتے ہوئے کہا اور ایک تفصیلی نظر اس پر ڈالی جو پرل سی کھڑی تھی۔ کس قدر وسیع معلومات کا ذخیرہ ہے اس شخص کے پاس، کیسے مشکل اور اہم پوائنٹس لکھے ہیں۔ ہمنا نے کاغذات پر نظر دوڑاتے ہوئے سوچا، یہ تو بنا بنایا اسائنمنٹ مل گیا، یوں ہی اس شخص کے پیچھے دنیا پاگل نہیں ہو رہی۔ عائشہ اور منال بھی اشر شیرازی کی نالج سے زبردست متاثر ہوئیں۔ اسائنمنٹ سبمٹ کروا کر وہ ہلکی پھلکی ہو گئیں اور حسب توقع ان کے گروپ نے ہی سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے تھے۔ لسٹ کے مطابق وہ سر فہرست تھیں۔ میں نے تو معلومات تو اشر و شیرازی کی تھی، لیکن کریڈٹ وہ بڑے آرام سے لے گئی۔ ہمنا ضیا کو خبر نہ ہوئی کہ کب کیسے ہوا، یہ کہ اشر شیرازی بہت چپکے سے اس کے دل میں بس گیا تھا۔ اس اچانک ہونے والی قلبی واردات نے اسے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اندھیرے کمرے میں بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے کئی بار اس نے سوچا کہ منال کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے یا اڑ کر اپنے آنگن میں پہنچ جائے، سہیلیوں جیسی ماں کے سینے پر سر رکھ کر تمام کیفیت، ساری الجھن کہہ دے۔ اسے شدت سے اسی وقت کسی رازداں کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ میں تو ایک کاغذی پھول تھا، سرے شام خوشبو سے بھر گیا۔ میں کہاں ہوں مجھے خبر نہیں، مجھے کون چھو کے گزر گیا۔ میرے آنسوؤں کی کتاب بھی تیری خوشبوؤں سے مہک گئی۔ میرا شعر ہے تیرا آئینہ، جہاں شام آئی سور گیا۔ پڑھائی زور و شور سے جاری تھی اور وہ بھی اپنا ایک مقام بنا چکی تھی۔ کیمپس میں ان کا شمار اب لائق و ذہین اسٹوڈنٹ میں ہونے لگا تھا۔ تعلیم کے علاوہ دیگر غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی وہ پیش رہتی تھیں، مگر ایک بے کلی تھی جو ہمنا کے وجود میں بس چکی تھی۔ وہ دل کے سبب نظریں چرائے پھرتی، کیا پتہ کوئی چہرے سے ہی دل کا راز نہ پڑھ لے۔ منال خود بھی اس کے گمسم رویے سے پریشان تھی۔ وہ ہر اس جگہ پر جاتے ہوئے کتراتی تھی جہاں اشر شیرازی کے پائے جانے کا امکان ہوتا۔ اسی کوشش میں وہ عیاں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ گھر کے دوسرے افراد بھی اس کے کھوئے انداز کو نوٹ کرنے لگے۔ ہمنا کیا مسئلہ ہے، بہت الجھی نظر آ رہی ہو۔ وقار نے اسے خالی پلیٹ میں چمچہ چلاتے دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ کچھ نہیں وقار بھائی۔ اس نے جلدی سے پلیٹ میں چاول ڈالے اور کھانے لگی۔ اسٹڈیز کا بوجھ بھی بہت لیتی ہے یہ، چندا اتنی ٹینشن نہ لیا کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ صفیہ، منال کی والدہ نے اسے محبت بھرے انداز میں ٹوکا تو منال نے گہری نگاہوں سے ہمنا کے چہرے کو کھوجنا چاہا مگر کچھ آخذ نہ کر سکی۔ پریویس کے ایگزامز میں چند ماہ ہی رہ گئے تھے۔
سو پڑھائی کا شیڈیول خاصا سخت ہو گیا تھا۔ وہ اسٹوڈنٹس بھی جو عموماً غیر حاضر رہتے تھے ریگولر کلاسز اٹینڈ کر رہے تھے۔ انہی دنوں منال اور عائشہ نے ایک ساتھ بیمار پڑ کے اسے کوفت میں مبتلا کر دیا۔ اوپر سے عشا اور روحا اپنے کزنس کی شادی کے سلسلے میں ملتان گئی تھیں۔ اکیلے کیمپس جانے کو ہمنا کا جی نہ چاہا، لیکن اسٹڈیز کا سوچتے ہی اسے تیار ہونا پڑا۔ کلاس آف ہونے کے بعد وہ کیمپس کے عین درمیان سے گزرتی نہر کے ساتھ بنے وسیع و عریض لان میں شاہ بلوط کے درختوں کے نیچے رکھی چیئرز میں سے ایک پر بیٹھی تھی، جب اسے ڈارک گرے پینٹ اور لائٹ گرے شرٹ پہنے خوشگوار موڈ میں ہنستا ہوا اشر شرازی نظر آیا۔ وہ عاطف، عمیر اور شراز مسلسل کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ واقعی اشر شرازی، عشا سچ کہتی ہے، حسن، خوبصورتی اور اسٹائل تو تم پر ختم ہے۔ ہمنا بے خودی میں اسے تکے گئی۔ ہنستے ہنستے اشر شرازی کو اپنے وجود کی سمت کسی کی نگاہوں کی گرمی کا احساس ہوا۔ اس کی نظریں اٹھیں تو وہ ہمنا کو یوں مہو شوق دیکھ کر بڑی دلچسپی سے مسکرایا۔ دوسرے گروپ ممبرز بھی اسی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ہمنا کا اپنی بے اختیاری پر سر پیٹ لینے کو جی چاہا۔ اس بے خودی کے سفر میں وہ اکیلی نہیں ہے، بلکہ دوسرا فریق بھی اپنے جذبات و احساسات سمیت شریک ہے۔ اس کا اندازہ اس دن ہو گیا جب وہ اولڈ کیمپس کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ اشر شرازی اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ مس ہمنا ضیاء، اگر آپ تھوڑا وقت دیں تو مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ وہی شائستہ لب و لہجہ، وہی سحر انگیز دلکشی لیے بھرپور شخصیت۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر ایک نظر ٹائم دیکھا۔ ابھی سیشن آف ہونے میں 2 گھنٹے تھے، لیکن اس کے پاس 15 منٹ خالی تھے۔ ٹھیک ہے، پھر لائبریری میں ہی چلتے ہیں، لیکن میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، صرف 15 منٹ بعد ہی میرا پریکٹیکل ہونے والا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے صرف چند منٹ ہی چاہیے، اس نے ساتھ ساتھ چلتے بتایا۔ ڈپارٹمنٹس کی قطار سے گزر کر وہ لائبریری میں آ گئے، جہاں اکا دکا لوگ موجود تھے، وہ بھی اپنے اپنے کام میں مصروف۔ مس ہمنا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اشر شرازی نے بیٹھتے ہی دھماکہ کیا۔ وہ حیران و شدید رہ گئی۔ بے یقینی سے زیادہ پریشانی اس کے چہرے سے حویدہ تھی۔ یہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ وہ بگڑ کر بولی۔ یہ مذاق نہیں ہے مس ہمنا ضیاء، میں ریئلی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نہ ہی میں ایسا بندہ ہوں کہ یوں کسی کے احساسات سے کھیلوں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہر طرح سے اپنے دل کو ٹٹول کر، پرکھ کر میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن ایسی کارروائی سے قبل مجھے آپ کی رائے چاہیے۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ آپ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اشر صاحب، میرا فیملی سٹیٹس، ذات پات، اور آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، اس نے الجھن آمیز لہجے میں استفسار کیا۔ اشر شرازی کے لبوں پر بڑی خوبصورت اور دل آویز مسکان پھیل گئی۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا کہوں گا کہ یہ جو محبت ہے سد بدھ گنوا بیٹھتی ہے، انسان کو کچھ کرنے کی مہلت نہیں دیتی، بس وہ جو دل میں اترنے والا شخص ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے، منظر میں بھی پس منظر میں بھی۔ تم یہ نظم سنو، کیا محبت ایسی بے اختیاری کو ہی کہتے ہیں؟ اس کا فسو خیز لہجہ ہواؤں میں خوشبوئیں بکھیرنے لگا۔ تیرا ہاتھ ہاتھ میں ہو اگر، تو سفر ہی اصل حیات ہے۔ میرے ہر قدم پر ہے منزلیں، میری بات کا میرے ہم نفس جواب دے مجھے کہ نہ دے۔ تیری ایک چپ میں جو ہے چھپی ہوئی، وہ 1000 باتوں کی ایک بات ہے۔ میری زندگی کا ہر ایک پل تیرے حسن سے ہے جڑا ہوا۔ تیرے ہونٹ بکھرے تو صبح ہے، تیری زلف بکھرے تو رات ہے۔ اس کے بعد پریکٹیکل کی کلاس لیتے ہوئے بھی لیب میں اس کا ذہن غائب دماغی کا شکار رہا۔ یہاں بھی میڈم زبیری اسے ٹوک گئی۔ مس ہمنا، یو آر رائٹ؟ یس میڈم،
اس نے حواسوں کو حاضر کرتے ہوئے کہا۔ گھر آتے ہی وہ سیدھی کمرے میں چلی آئی اور اپنے بیڈ پر لیٹے لیٹے کتنی دیر عشا شیرازی کو سوچے گئی۔ ڈیشنگ، اسمارٹ، حد درجہ جینیس اور پرفیکٹ پرسنالٹی، یہ وہ رائے ہے جو عشا شیرازی کے متعلق لوگ رکھتے ہیں، اور میں کیا ہوں، ایک عام سی لڑکی، مناسب قد بت، کھلتی رنگت، لمبے اور سیدھے بال، آنکھوں میں ہیرو جیسی چمک، مگر چہرہ عام سا۔ آخر کیا ہے مجھ میں جو وہ میرا ساتھ مانگ رہا ہے؟ وہ کتنی دیر آئینے کے روبرو بیٹھی خود سے الجھتی رہی، پھر اپنے آپ سے کہنے لگی، یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔